بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے مضامین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ شراب اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار حرام قرار دی ہے، جس میں سے پہلے مرحلے کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ دوسرے مرحلے میں شراب تب حرام ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرما رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عرب معاشرے میں شراب کی یوں حیثیت سمجھی جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں کسی مشروب کی یا پانی کی حیثیت، اور ان کی کوئی بھی نجی محفل یا مجلس شراب کے دور سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ شراب ابھی مکمل طور پہ حرام نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام ایک مجلس میں اکٹھے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، کھانے کا دور چلا، اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اسی حالت میں ایک صحابی جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، امامت کے لیے، اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کر دی۔ اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نشے کی حالت میں انہوں نے یوں پڑھا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ادھر اللہ پاک کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ دوسرا مرحلہ اب شراب کی حرمت کا یہ آ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اب جو سمجھدار صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ اب یہ حکم بالکل قریب قریب آ رہا ہے، اور تیسرا حکم جو ہے وہ آگے جا کر سورہ مائدہ کے آخر میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کی تفصیل آ جائے تو میں وہاں پر اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ شراب کی حرمت کے بعد غسل اور تیمم کے احکام کو بیان کیا گیا۔ تیمم سن 6 ہجری میں تیمم کے احکام اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی ہو رہی ہے، قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ وہاں پر ان کا ایک ہار گم ہو جاتا ہے، ہار کی تلاش میں تاخیر ہو جاتی ہے، پانی کی قلت ہے، نماز کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نازل ہو جاتی ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کے احکام اور غسل کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا۔ سورہ نساء کے اندر جو اہم ترین مضمون بیان ہوا اس میں یہودیوں کی شرارت کو بیان کیا گیا۔ یہ یہود، جیسا کہ میں نے آغاز میں تعارف کروا دیا تھا کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں، عیسائی بھی بنی اسرائیلی ہیں اور یہودی بھی بنی اسرائیلی ہیں۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں سے صرف اور صرف بغض ہے، حسد ہے اور عناد ہے۔ جانتے سب کچھ تھے لیکن مانتے نہیں تھے، ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں تھے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتے تھے کہ لفظ راعینا، ہماری رعایت کیجئے، اس کو بگاڑ کر ادا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو سن بھی رہے ہیں، کہتے تھے سمعنا، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، لیکن ساتھ ہی ہلکی آواز میں کہتے تھے عصینا، ماننے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو یہودیوں کی اس شرارت کو اور اس گستاخانہ حرکت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا جرم ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی کسی حال میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف فرما دی ہے کہ شرک کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا کہ شرک اس چیز کا نام ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صفات اللہ کی مخلوق میں کسی کے لیے قرار دے دینا، یہ شرک ہے۔ جو اللہ کر سکتا ہے وہ مخلوق میں بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ یا یہ گمان رکھا تو وہ یہ شرک ہے، اور شرک کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے شرک کو کسی حالت میں معاف نہیں فرمانا۔ امانت داری کا حکم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امانت کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ امانت کس چیز کا نام ہے؟ میں مختصراً اس کے اوپر 1-2 منٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں امانت کا ایک مفہوم جو پایا جاتا ہے، ایک کانسیپٹ اور ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ بڑا محدود تصور ہے۔ ہمارے یہاں امانت کا تصور یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس 100 روپے امانتاً رکھوائے اور آپ نے وہ 100 روپے واپس کر دیے۔ ہمارے یہاں امانت کا یہ مفہوم
تصور ایک پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا دین امانت کے تصور کو بہت وسیع کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤذن مؤتمن، یہ جو اذان دینے والا مؤذن ہے یہ امانت دار ہے۔ کیا مطلب کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس وقت اذان دینی ہے اور کس وقت اذان نہیں دینی، وقت کا پتہ ہو کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ المؤذن مؤتمن، مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے۔ فرمایا کہ ایک مجلس میں اگر کوئی راز کی بات ہوتی ہے تو وہ مجلس امانت ہے کہ وہ راز کی بات جو ہے یہاں سے باہر نہ نکلے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امانت اٹھ جائے گی تو قیامت قریب آ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ امانت کے اٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو فانتظر الساعہ، پھر تم لوگ قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو حکمران بنایا جائے یا نگران بنایا جائے یا حاکم بنایا جائے اور وہ پھر کسی کو عہدہ اس کے اہل کو نہ دے، جو بندہ جس عہدے کا اہل ہے اس کو نہ دے، کسی اور کو دے دے، نہ اہل کو دے دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی اللہ تعالیٰ نہ کوئی عبادت قبول فرمائیں گے، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فرضی عبادت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ آخرت میں اسے اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ مختصراً میں نے امانت کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ چار طبقے ہیں انعام یافتہ، چار طبقے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوا ہے، وہ کون ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں، یہ چار وہ طبقے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نازل کیا گیا۔ سلام کرنے کا حکم، سلام افشوا السلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، جن سے جان پہچان نہیں ہوگی ان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اور اس چیز کا عملی مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تو ہماری حالت یہ ہوئی ہے کہ جو جان پہچان والے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں، تو جن سے جان پہچان نہیں ہے ان سے تو سلام کرنا بہت دور کی بات ہے۔ سلام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے آگے پیچھے جو الفاظ ہم نے ملائے ہوئے ہیں وہ اضافی الفاظ ہیں، ان کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قتل خطا کے احکام کو بیان کیا گیا، مسافر کی نماز کے احکام کو بیان کیا گیا، خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کے احکام کو بیان کیا گیا کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک شیطان کا جو ایک عالمی پروگرام ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی، قرآن پڑھیں تو ہمیں ساری کی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ کے سامنے جرت کی اور یہ کہا وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ میں آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، اوپر سے گمراہ کروں گا، نیچے سے گمراہ کروں گا، دائیں بائیں جہاں سے مجھے موقع ملے گا میں گمراہ کروں گا، اور ایسی ایسی خواہشات ان کے دلوں کے اندر ڈال دوں گا کہ ان خواہشات کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، اپنا دین بھلا بیٹھیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو اس نے کہی کہ آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی شکل اور صورت بنائی ہے فطرتی طور پہ، شیطان نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ میں ان کی اصل شکلوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دوں گا۔ باقی ماشاءاللہ ہم سب سمجھدار ہیں، بات کرنے کا جو مقصد تھا میرا خیال ہے وہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں۔ اگر کوئی بغیر ایمان کے نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اجر اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر خاندانی معاملات کو بیان کیا گیا اور اس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ بھائی دیکھو میاں ہے بیوی ہے، دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، دونوں کا مزاج مختلف ہے، آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پسند اس چیز کو کیا گیا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اگر میاں بیوی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً صلح کر لیا کرو، جھگڑے کو طول نہ بخشا کرو۔ لیکن وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر
شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میرا عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرا اس شوہر کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی پھر خوش اسلوبی کے ساتھ، بغیر ڈنڈے اور سوٹے کے کلچر کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے المیے ہیں، ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کی بن نہیں رہی ہے، بھائی نہیں بن رہی ہے علیحدگی اختیار کر لو، لیکن ہمارے یہاں علیحدگی بھی اس وقت تک اختیار نہیں کی جاتی جب تک کہ 2-4 لوگوں کے سر نہ پھاڑ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بن رہی، پیار محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش اور یہ آپشن ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے شدید الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا پہلے تو منافق کو بتایا ہوتا کون ہے، فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، اس کے مذہب کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اس طرف کو جاؤں کہ اس طرف کو جاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے ترین طبقوں میں منافقین کو سزا دی جائے گی۔ اسی مضمون کے ساتھ 5ویں پارے کی تکمیل ہوتی ہے، 6 پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف 3 سے 4 منٹ اور لوں گا، اس کے بعد بات اپنی مکمل کر دوں گا۔ 6 پارے کے آغاز میں جو سب سے پہلے مضمون بیان کیا گیا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، علی اعلان گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چھپ کر بھی پسند نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بندہ پھر چھپ کر کرے، چھپ کر بھی پسند نہیں ہے، لیکن چھپ کر اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی کھلم کھلا علی اعلان گناہ کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرون، میرا ہر امتی بخشا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو علی اعلان گناہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 6 پارے میں جو شروع کے 3 رکوع ہیں، جہاں پر سورہ نساء کی تکمیل ہوتی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات کو ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو سولی دی گئی ہے، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اس کا پس منظر مختصراً سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار برس کا فاصلہ ہے، تقریباً روایات میں آتا ہے غالباً کچھ 1400 یا 1500 برس کا فاصلہ ہے، یا شاید کوئی راؤنڈ فگر آگے پیچھے ہو، اس وقت ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، 1000-1500 برس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو اس امت نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ تو وہاں اس امت کے جو شریر لوگ تھے، انہوں نے جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے کان بھرے کہ یہ نیا دین لے کر آ گیا ہے، یہ موسیٰ کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس سے اپنی جان چھڑاؤ، اسے ختم کر دو۔ وہ بادشاہ کان کا کچا تھا، اس نے کہا کہ جی آرڈر ایشو کر دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات قرآن بیان کر رہا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ شبہ کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب سولی پر چڑھانے کے یعنی پھانسی دینے کے آرڈر ہو گئے تو ان کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور جس کمرے کے اندر قید کیا گیا اس کا صرف ایک دروازہ تھا، اور وہاں پر ایک نگران کو بٹھا دیا گیا۔ اب جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بر رفعہ اللہ، اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کو سولی نہیں دی گئی۔ اب شبہ کیا ہوا؟ شبہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ جو نگران تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی جائے۔ تو اب یہ لوگ عیسائی یہودی اس معاملے کو حل کرنے سے آج تک قاصر ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تو پھر وہ نگران کہاں چلا گیا، اور اگر ہم نے نگران کو پھانسی دی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ولیکن شبہ لہم، ان لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اصل حقائق وہ نہیں جان سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے اور اس پوری کی پوری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور شریعت محمدی کا عملی نفاذ 100% عملی نفاذ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔